پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں اور میرے ساتھ عارف نظامی صاحب موجود ہیں, اور آج پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے بہت سینئر رہنما سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب. مشاہد صاحب پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. مشاہد صاحب السلام علیکم. السلام علیکم اسد اللہ صاحب, اور السلام علیکم عارف صاحب. ابھی حال ہی میں آپ چین میں ایک فورم کر کے آئے ہیں, میڈیا فورم. ویسے تو چین کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کے پاکستان میں آپ کی بڑی سنگل ہینڈڈ کنٹریبیوشن ہے, اور یہ جو فورم ہے یہ بھی اسی کی کڑی تھی جس میں اس کا جو یہی بات جو اعلامیہ ہی ہے اس میں یہ بات کہ جی جو ون بیلٹ ون روڈ کا انیشیٹو ہے, یہ اس کی جو کامیابی کا جو ہے وہ رہے گی ایک ڈسٹنٹ ریالٹی رہے گی, یعنی کہ خواب ہی رہے گا اگر ہم اس کے بارے میں اس کو صحیح معنی میں پیش نہ کریں. تو مشاہد صاحب اس سے کیا مراد ہے آپ کی, کہ کیا یہ اس کو ڈسٹارٹ امریکہ تو کر ہی رہا ہے, کیا ہمارے لوگ بھی اس کو صحیح پرسپیکٹو میں نہیں دیکھ رہے؟ میرے خیال میں کافی لوگوں کو اس کی تکلیف ہے, اور پھر غلط فہمیاں بھی ہیں, اور کافی لوگوں کو معلومات حقائق سے منافی ہیں. اور میرے خیال میں جب سے نئی حکومت آئی تھی انہوں نے بھی ابہام میں اضافہ کیا کوئی غلط بیانی سے اور کچھ غیر ذمہ دارانہ بیانات سے, جیسے کہ وہ وزیر تجارت نے دیے, بشیر رزاق داؤد نے صاحب بیان دے دیا شنجیانگ کے بارے میں. جی بالکل. تو اس سے اور اس دن بیان ان کا آیا جس دن چائنا کے وزیر خارجہ وانگ جی اسلام آباد تشریف لا رہے تھے اپنے دورے میں 8 ستمبر کو, اور ان کا انٹرویو ایک دن پہلے چھپ گیا 7 ستمبر کو. تو اس سے ایک دم ایک کافی وہ پہلی دفعہ کسی سرکاری بندے نے ایسی گفتگو کی جو گفتگو نارملی ہمارے مخالفین کرتے ہیں, یا ہندوستان کرتا ہے یا امریکہ کرتا ہے. تو اس کے بعد خیر وضاحت بھی کی انہوں نے, شاید پرائیویٹلی معافی بھی مانگی ہوگی, لیکن اس سے کوئی خدشہ ہو گیا کہ کوئی دراڑ نہ آ جائے. پھر آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد آرمی چیف جنرل باجوہ خود گئے بیجنگ, ان کی ملاقات ہوئی جو بڑی غیر معمولی بات ہے صدر چین کے جو ہیں شی جن پنگ کے ساتھ 19 ستمبر کو, اور اس کے بعد انہوں نے واضح طور پر کیا کہ جی ہم سی پیک کو آ کے لے کے چلیں گے. تو وہ یہ غیر ذمہ داری کی ضرورت نہیں تھی اور غیر ضروری بیانات تھے. تو مشاہد صاحب یہ جو امریکہ کو پرابلم ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کو پرابلم ہے پاکستان سے, وہ بھی اسی تناظر میں ہے. محض سی پیک کے تناظر میں پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا کہ پاکستان نے کچھ نہیں دیا ہمیں, ہم کو, اور پاکستان کی تمام قربانیوں کو انہوں نے نظر انداز کر دیا, اور پھر عمران خان نے پرائم منسٹر پاکستان نے اس کا جواب بھی دیا. تو آپ کے خیال میں اس کا پرسپیکٹو پاک چائنا ریلیشن شپ اور سی پیک ہے یا کچھ اور؟ یہ کچھ اور بھی ہے جی. ان کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان میں امریکہ 17 سال سے لگا ہوا ہے, لیکن وہ جنگ ہار رہا ہے, وہ ناکام ہوا ہے اپنی غلطیوں کی وجہ سے, اپنی نالائکیوں کی وجہ سے. اور اس نالائکی کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ 870 ارب ڈالر انہوں نے خرچ کیے ہیں 9/11 کے بعد افغانستان میں, لیکن ابھی تک طالبان زیادہ مضبوط ہو رہے ہیں, نہ ان کے گفتگو ہو رہی ہے, اور وہ اس میں ذمہ داری پاکستان پر ڈالنا چاہتے ہیں کہ جی ان کی نالائکی نہیں بلکہ پاکستان ذمہ دار ہے, حالانکہ ہمارا اس سے ان کی ناکامی اور نالائکی سے ہمارا تعلق نہیں ہے. پھر دوسرا ان کا مسئلہ ہے ہندوستان سے وہ قربت بڑھا رہے ہیں اور ہندوستان سے ایک اسٹریٹجک تعلقات رکھ رہے ہیں. اس زاویے میں چائنا بھی آتا ہے کیونکہ چین کو وہ آپ سمجھتے ہیں جو ان کی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی پیپر 2 مہینے پہلے شائع ہوا تھا کہ القاعدہ سے زیادہ خطرہ ان کو چین اور روس سے ہے. تو اب چین کا بہترین دوست پاکستان ہے, پاکستان کا بہترین دوست چین ہے, اور چین کا سب سے بڑا انیشیٹو ہے ون بیلٹ ون روڈ یا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو, جس کا محور, جس کا ستون سی پیک ہے, جو بڑی کامیابی سے چل رہا ہے پچھلے 4-5 سال سے. تو یہ ساری تکلیف موجود ہے کیونکہ امریکہ ہم دیکھ رہے ہیں زوال آ رہا ہے امریکہ کی سیاسی اور اقتصادی قوت کا, اور چین ابھر کے آگے بڑھ رہا ہے. چین امریکہ کا مقابلہ بھی کر رہا ہے. تو امریکہ ایک قوت کو میں دیکھ رہا ہوں, مغرب باقی مجموعی طور پر بھی ایک زوال ہے, اور جو طاقت کا توازن ہے اقتصادی اور سیاسی وہ مغرب سے مشرق منتقل ہو رہا ہے, ایشیا میں ہو رہا ہے, جس میں چین اس نئی قوت کا ایک مظہر ہے. مشاہد صاحب یہ سی پیک میں واپس آتے ہوئے, اور آپ نے ذکر کیا رزاق داؤد کا, خود وزیر اعظم بھی اسکیپٹیکل تھے اس سی پیک کے بارے میں, لیکن آپ بھی گئے وہاں, میں بھی آپ سے پہلے وہاں بھی لوگوں سے مل کے آیا ہوں, وہاں میں نے اٹینڈ کی مختلف
کانفرنسز بھی. یہ کچھ ہمارا سی پیک کے بارے میں قبلہ ہمارے وزیر اعظم کا اور ان کی ٹیم کا کو درست ہوا ہے؟ میرے خیال میں درست ہو گیا ہے. شاید ان کو جو ہمارے سسٹم کے اندر سے بھی ان کو نئے سبق پڑھائے گئے ہیں, ری ایجوکیٹ کیا گیا ہے, اور چائنا جا کے ان کو واضح ہو گیا کہ دیکھیں سی پیک تو ابھی شروع ہوا ہے 4-5 سال پہلے, لیکن ہم بات کر رہے ہیں چین اور پاکستان کی درینہ دوستی جو بہت اہم ہے, جو ایک مثالی دوستی ہے پچھلے 50 سال سے. اس دوستی میں اب سی پیک جو جدید دور میں اس کا ایک مظہر ہے, اس کو کسی طریقے سے رکھنا ڈالنا میرے خیال میں یہ ناسمجھی بھی ہے. ان کا خیال ہے کہ اتنا بڑا پروجیکٹ 50-60 ارب کا 15 سال کا پروجیکٹ, تو ان کا ذہن میں صرف ایک ہی لفظ آتا ہے کرپشن, کہ کسی نے ضرور پیسہ بنایا ہوگا. اگر کسی نے, تو اگر آپ یہ الزام لگاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ پیسہ کوئی دینے والا بھی ہوتا ہے, پیسہ لینے والا بھی ہوتا ہے. اگر رشوت کی بات کرتے ہیں تو یہ بے بنیاد الزامات تھے. اور آپ نے دیکھا ہوگا عارف صاحب اور اسد اللہ صاحب کے جو مشترکہ اعلامیہ چین سے ایشو ہوا وزیر اعظم کے دورے کے بعد, اس میں کیا لکھا تھا کہ ہم اطمینان سے دیکھتے ہیں کہ سی پیک نے بڑی تیز رفتار ترقی کی ہے, خاص طور پر توانائی کے منصوبوں کی وجہ سے. تو انہوں نے تعریف کی توانائی کے پالیسی پچھلی حکومتوں کی, توانائی کے منصوبوں کی اور سی پیک کی. تو وہی بات جو پہلے کہہ رہے تھے اب اس پر انہوں نے اس کے برعکس پر ان کو میں یو ٹرن تو نہیں کہوں گا, لیکن وہ حقیقت سے نہ بات کرنی. کوئی بات نہیں, یو ٹرن تو اب ایک پولیٹیکلی کریکٹ تھنگ ٹو ڈو, وہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ تو فلاسفی بنا رہے ہیں, یو ٹرن کی فلاسفی بنی شروع, نیا فلاسفی بن گئی. لیکن میرا یہ کہنا سوال یہ تھا کہ کچھ, ایک تو آپ نے یہ صحیح کہا کہ انہوں نے عمران خان صاحب سے کہلوا لیا کہ پاور پروجیکٹس کو انڈورس کر دیا, لیکن ایک تاثر یہاں پہ یہ حکومتی حلقوں کی طرف سے بھی اور بعض اکانومسٹ کی طرف سے, بعض انڈیپینڈنٹ لوگوں کی طرف سے, اور بعض میں نے دیکھا ہے بزنس مین کی بھی طرف سے, کہ جی چین نے ہمیں بالکل امپاورش کر دیا ہے, بجائے کہ ہمیں امیر کرے انہیں غریب کر دیا ہے اور ہمیں مقروض کر کے رکھ دیا ہے. یہ حالانکہ چین نے اس کی بڑی وضاحت کی ہے, یہ اس پروپیگنڈے کو زائل کرنے کے لیے آپ نے جیسے اپنے فورم میں, میڈیا فورم میں فرمایا کہ یہ چیزیں جو ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, تو اس کے لیے آپ نے کوئی حکمت عملی بنائی ہے, اور اس ضمن میں آپ کو کوئی فارن آفس اور حکومت کا کوئی تعاون بھی حاصل ہے یا نہیں؟ عارف صاحب آپ دیکھیں نا, ہر پروجیکٹ کو آپ دیکھتے ہیں, چاہے سی پیک ہو کوئی اور ہو, کہ اس کے جب شروع ہوا تھا اور اب اس کے نتائج کیا ہیں. 3-4 چیزیں دیکھ لیں. مردہ پروجیکٹ تھے, گوادر پورٹ 2007 میں مکمل ہوا, چالو چین نے شروع کیا, وہ اب فنکشنل ہو گیا ہے. تھر میں کوئلے کی بات ہم 25 سال سے سن رہے تھے, نہ اس میں کوئلہ نکل رہا تھا نہ بجلی بن رہی تھی, اب کوئلہ بھی نکل رہا ہے, بجلی بھی بن رہی ہے. پھر 70,000 پاکستانیوں کو ملازمت بھی مل گئی ہے. 5 سال پہلے سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا تھا توانائی کا, الیکشن سارا پیپلز پارٹی ہاری توانائی کی بیسس پر, لوڈ شیڈنگ کی بنیاد پر. اب وہ مسئلہ اتنے 1000 میگا واٹ ایڈ ہوئے, وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. مغربی روٹ جو ہے کوئٹہ سے گوادر بن گیا ہے, 8 گھنٹے میں آپ پہنچ جاتے ہیں گوادر. آپ دیکھیں پاکستان کا امیج تبدیل ہو گیا ہے. ابھی میں پڑھ رہا تھا گوگل کا جو اسیسمنٹ آیا ہے کہ کیوں فورن انویسٹمنٹ ہونے چاہیے پاکستان میں, اس میں سی پیک ایک وجہ دی گئی ہے. 5.8% آپ کا گروتھ ریٹ ہوا ہے, وہ سی پیک کی وجہ سے ہوا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جو سی پیک کے پروجیکٹس تھے اس میں ابھی تک کوئی قرضے کا ایشو ہے ہی نہیں. انہوں نے قرضے کا نام لے کے, وہ ان کے اپنے دوسرے مسائل ہیں جس کا اس سی پیک سے کوئی تعلق نہیں. اور جو ریزروز بھی آئے ہیں, چائنا نے ابھی بھی پچھلے سال بھی دیے ہیں پیسے, اب بھی دیے ہیں پیسے, اور اتنی بڑی انویسٹمنٹ نہ کوئی مسلمان ملک نہ کوئی مغربی ملک پاکستان میں کرنے کو تیار تھا. جب چین نے پاکستان کے عوام, پاکستان کی ریاست پر ایک اعتماد کا ووٹ دیا پچھلی حکومت کے دور میں, جس کی وجہ سے سی پیک آگے چلا, تو ہم ناشکری نہ کریں. اپنی نالائکیوں کو, اپنی غلطیوں کو, ہم اس میں فیل ہوئے ہیں تو ہم چین پر الزام لانا چاہتے ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ جو ہماری ایلیٹ ہے, جو مغرب زدہ ہے, وہ ویسے بھی خائف ہے ایشیا کے ساتھ تعلقات کے ساتھ. ان کا سوچ جو ہے, ان کا جو قبلہ جو ہے, وہ واشنگٹن, لنڈن, برسلز, پیرس ہے, نہ کہ ایشیا, نہ کہ چائنا. کہ جو ہمارا فیوچر, جو مستقبل ہے, میں سمجھتا ہوں وہ چین کے ساتھ ہے. اس لیے جو سی پیک میڈیا فورم ہم نے کروایا ہے چین کے ساتھ مل کے, ہم نے کہا سب سے بڑا اس کا مسئلہ ہے حقائق کے حوالے سے جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے منفی, جھوٹ کی بنیاد پر,
اس کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے مشترکہ چائنا پاکستان نے بھی, اور ہم نے اس سلسلے میں اچھی حکمت عملی بھی تیار کر لی ہے. اور ہمیں اس دن وزیر خارجہ بھی آئے تھے, شاہ محمود قریشی صاحب میری کمیٹی میں چیئرمین ہوں خارجہ امور کمیٹی کا, اور انہوں نے بھی مکمل تعاون کا انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وزارت خارجہ وہ تعاون کرے گی. اور انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ اب سی پیک پر 1 ونڈو آپریشن ہوگا, ایک ترجمان ہوگا اور وزارت خارجہ ہوگی, نہ کہ ہر ایک بندہ کو بیان دے رہا ہے. کسی نے کہا جی سعودی عربیہ بھی سی پیک میں آ رہا ہے. آپ کے خیال میں ان کے پاس کیا آرگومنٹس ہیں یہ کہنے کے لیے کہ جی سی پیک سے سارا کا سارا فائدہ تو چائنا کو ہو رہا ہے, پاکستان کو اس میں سے کچھ بھی نہیں مل رہا؟ آپ اس کے رد عمل میں کیا دلائل دیں گے کہ جس کے نتیجے میں آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کے فائدے کون کون سے ہیں, تاکہ وہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ والا جو تاثر ہے کہ کہیں نہ کہیں چائنا زیادہ فائدہ لے رہا ہے پاکستان کو نہ ہونے کے برابر مل رہا ہے. کچھ فائدے تو بتائیں ابھی نا. دیکھیں نہیں, میں ابھی کہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں اس قسم کی ترقی ہو رہی ہے ان پروجیکٹس پر جس سے پاکستان کی خوشحالی آئے گی. اور وہ میں نے لسٹ کیا, گوادر پورٹ تھر کا کوئلہ کا پروجیکٹ, 70,000 پاکستانیوں کی نوکری, اور اس میں جو توانائی کا بحران کا حل, اور پاکستان کے اندر کنیکٹیوٹی, اور اب جو اسپیشل اکنامک زون لگ رہے ہیں. کوئی اور ملک یہ کرنے کو تیار ہی نہیں تھا. آپ دیکھیں کہ ہمیں اس وقت سب سے زیادہ فائدہ پاکستان کو پہنچا ہے. چینی کوئی لیبر تو نہیں ادھر آیا نا, چائنیز انویسٹمنٹ آئی ہے, اور چائنا سے ہم نے لون کیا لیا ہے 22 پروجیکٹس میں سے 9 پروجیکٹس تو کمپلیٹ ہو چکے ہیں. ان ٹرمز آف اگر میں آپ سے مشاہدہ پرسنٹیج پوچھوں تو آپ کیسے کہیں گے کہ 50 دونوں کنٹریز کا فائدہ ہو رہا ہے, 70-30 ہے, 60-40 ہے؟ اس کو تھوڑا سا اگر اس انداز میں کیا اس کا جواب دینا ممکن ہے؟ میرا خیال ہے کہ 70 پاکستان کا فائدہ ہے اس وقت, 30 چائنا کا فائدہ ہے اس وقت. اگلے 5 سال میں 50-50 ہو جائے گا. اس وقت پاکستان کو شدید ضرورت تھی بین الاقوامی سرمایہ کاری کی, پاکستان کو شدید ضرورت تھی چائنا کی مدد کی. دیکھیں چائنا عام ملک نہیں ہے, چائنا دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہے. ہر بندہ چائنا کی طرف بھاگتا ہے کہ چائنا سے کچھ امداد ملے, چائنا سے ہم مدد لیں. اور اب اس وقت چائنا جب اتنی لارج سکیل پر انویسٹمنٹ کر رہا ہے, جب چائنا کے پاس مختلف آپشن بھی تھے, اس لیے کہ پاکستان کا درینہ دوست ہے. یس, ہم بھی ان کی مدد کرتے ہیں اسٹریٹجک لیول پر, سیاسی لیول پر, تبت کے حوالے سے, شنجیانگ کے حوالے سے, ان کی سیاسی مسلمان دنیا کے حوالے سے. لیکن اس جو اقتصادی حوالے سے اس وقت 70-30 میں کہوں گا اس دور میں, اگلے 5 سال میں 50-50 ہو جائے گا, جب گوادر پورٹ کے ذریعے وہ جو شروع ہو جائے گا کوریڈور کا, ان کا سامان آنا, امپورٹ ہونا وایا گوادر ٹو کاشکر. وہ ابھی نہیں ہے, اگلے 5-7 سال میں ہوگا. ٹھیک ہے, ایک مشاہدہ مختصر سا بریک لے رہے ہیں. بریک کے بعد واپس آ کے میں ابھی ہم نے صرف تھوڑا سا ذکر کیا تھا امریکہ کا, پاکستان نے جس طرح سے رسپونڈ کیا ہے اس کو پاکستانی پرائم منسٹر نے, اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ ایک مختصر بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. مشاہد حسین سیگی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مشاہد صاحب, یہ عمران خان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو جو جواب دیا کہ ہمارا 123 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے اور آپ نے ہمیں 20 ارب ڈالر دیے تو کون سا احسان کیا. دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ کی 1.5 لاکھ جو ہے کی فوج آپ کی اپنی نیٹو کی, اور 2.5 لاکھ کی فوج جو ہے وہ افغانستان کی, وہ سب مل کر اگر وہاں پر طالبان ان کے نتیجے میں بھی اسٹرانگ ہوئے ہیں تو قصور آپ کو اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ کس کا ہے. آپ کے خیال میں ٹھیک رسپونڈ کیا پرائم منسٹر پاکستان نے, جس کو ہم اپنے میڈیا میں کہہ رہے ہیں کہ کرارا جواب دیا؟ جی میرے خیال میں اور کچھ کرنے کی ضرورت بھی ہے. ایک تو حقائق کی بات ہے, جو 33 ارب ڈالر کی ٹرمپ بات کرتا ہے, یہ بات انہوں نے 1 جنوری 2018 کو بھی کی تھی, آپ کو یاد ہوگا. جو پہلی ٹویٹ کی تھی 2018 کی, اس میں بھی یہی بات کی تھی, اور سال کے آخر میں وہی بات وہ کر رہا ہے. تو ہمیں چاہیے تھا کہ 33 ارب ڈالر میں سے 15 ارب ڈالر انہوں نے ہمیں ایڈ نہیں دی, وہ ہمارا پیسہ واپس کیا ہے, اور اس پیسے میں سے 1 ارب ڈالر کے قریب ابھی تک انہوں نے ہمارا پیسہ روکا ہوا ہے. اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کو 3 کام کرنے چاہیے. ایک تو ان کو فارمل لیٹر لکھنا چاہیے پروٹیسٹ کا ٹو دا پریزیڈنٹ آف امریکہ, جس کو پبلک کریں کہ یہ آپ کی غلط بیانی ہے. ایک طرف امریکہ ہماری محنت کر رہا ہے کہ ہم طالبان سے ان کی ملاقات کرائیں, گفتگو کرائیں, جو شروع بھی ہو گئی ہے دوحہ میں, اور دوسری طرف اس قسم کے بیانات دے رہا ہے. دوسری بات ہے کہ وزارت دفاع اور وزارت خارجہ ایک مشترکہ حقائق نامہ پیش کریں, سارا کیا ریکارڈ ہے ہمارا, کہ کتنا لاسز ہوئے, کیا کس نے کیا کھویا, کیا پایا, اور فیکٹس کیا ہیں.
اور بتائیں اس میں کہ یہ آپ کی غلطی تھی, آپ کی نالائکی کی وجہ سے ہوا ہے. اور تیسرا یہ کہ اب امریکہ میں ون پارٹی ڈومیننس نہیں رہی, الیکشنز ہوئے ہیں کانگریس میں, اب ڈیموکریٹک پارٹی بھی آ گئی ہے میجورٹی میں, ہاؤس آف ریپرزینٹیوز میں, لوور ہاؤس میں, تو ہم لابنگ بھی ادھر کریں سیاسی طور پر, کیونکہ ٹرمپ کی اپنی مخالفت اپنے سسٹم میں بہت بڑھ گئی ہے, تو ہم اس کا بھی فائدہ اٹھائیں. جو واشنگٹن کے تھنک ٹینکس ہیں اور امریکن کانگریس میں آپ ڈیلیگیشن بھیجیں اور اپنا کیس پیش کریں. صرف یہ ترکی بترکی جواب سے بات نہیں بڑھے گا, اس کا انسٹیٹیوشنل رسپانس چاہیے, کیونکہ یہ ہر دفعہ وہ یہ بات کرتے ہیں اور ہم بس ایک آدھ بیان سے ٹرخا دیتے ہیں, اس سے بات نہیں بنے گی. آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. یہ بیان ٹھیک ہے پہلا آ گیا, لیکن ساتھ فارمل لیٹر جانا چاہیے پروٹیسٹ کا, ڈائریکٹلی فرام دا پرائم منسٹر ٹو دا امریکن پریزیڈنٹ. دوسرا حقائق نامہ ایشو کریں جوائنٹ, وزارت دفاع اور وزارت خارجہ. ہر دفعہ تو فوجی جرنیل امریکہ کے آئے ہوتے ہیں جی ایچ کیو کہ آپ کی مدد چاہیے, ہمیں طالبان سے یہ کریں, ہمارے یہ تعاون کریں, تو یہ ون وے ٹریفک نہیں ہونا چاہیے. اور تیسرا پولیٹیکل لابنگ بھی کریں, تو پھر اس کو آگے لے کے چلیں. شاہد صاحب آپ یہی کہہ رہے ہیں نا, ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. ایک تو یہ بات ہے سر, ٹرمپ کی زبان دیکھیں نا کہ پاکستان has not done a damn thing for پاکستان, for USA. اب خان صاحب نے اگرچہ اس کی کافی لمبی تعویلات دی ہیں. ایک تو بات یہ کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ وقت ہی آ گیا کہ ہم امریکہ سے لڑ تو نہیں سکتے, لیکن ہمارے جو فورن آفس ہے اور جو دوسرے جیسے آپ نے کہا جو ڈیسیجن میکر ہیں, یہ امریکہ کو رائٹ آف کریں آپ کہ ادھر سے اب ہمیں کچھ ملنا نہیں. انہوں نے انڈیا کے ساتھ اپنا سوئمبر رچا لیا ہے اور ہم چائنا کے ساتھ ہیں ایک. لیکن دوسرا جو ان کا ایک امریکہ کا ایک اور جو اعتراض ہے اس کو بھی غور کرنا چاہیے ہمیں. یہ ٹھیک ہے, یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ, امریکہ کی جنگ کے علاوہ ہماری اپنی بھی تو جنگ تھی نا, یہ کہ جہاں جو ضیاء الحق صاحب کی باقیات زیادتی دہشت گردی تھی وہ ہم نے لڑی, اس میں ہمیں قربانیاں بھی دیں اور ہم نے کامیابی بھی حاصل کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تسلسل سے مشاہد صاحب جو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری خارجہ پالیسی اور سیکیورٹی پالیسی کی یہ ایک بہت بڑی ناکامی ہے کہ دنیا میں کوئی نہیں مانتا ہے کہ ہم سیف ونز نہیں دے رہے. وہ کہتے ہیں جی آپ کر رہے ہیں ابھی. اس میں ہماری کیا کمزوری ہے, میری سمجھ میں نہیں آتی. ہم اصرار کرتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر رہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کر رہے ہیں. لیکن جی عارف صاحب صرف بالکل صحیح فرمایا آپ نے, ایک تو صرف دہشت گردی نہیں, دہشت گردی کے ساتھ آپ انتہا پسندی کی بات کریں, اس کے خلاف بھی ہماری جنگ ہے. یہ دونوں جڑوے ہیں, فرسٹ کزنز ہیں. اور اس حوالے سے اگر ہمارے دورے معیار ہوتے ہیں ہمارے سسٹم کے اندر, یا ہم ایک طرف کشتی کی پشت پناہی کرتے ہیں, تو وہ پالیسی اب ترک کر دینی چاہیے. دیکھیں جی ہمارا اسٹریٹجک ڈیپتھ کی پالیسی افغانستان میں فیل ہو چکی. ہم نے جو کوشش کی اپنے بندے انسٹال کرنے کی وہ ناکام ہو چکے, اور اب سبق سیکھنا چاہیے. میں نے تو کہا تھا جب پچھلے سال میری بات ہوئی تھی 6 ستمبر کو جی ایچ کیو میں جنرل باجوہ سے, تو میں چیئرمین تھا ڈیفنس کمیٹی میں, اس میں خورشید شاہ صاحب بھی تھے اور یہ ایاز صادق صاحب بھی تھے اور جنرل راحیل بھی کھڑے تھے. ہم نے کہا کہ جی جنرل صاحب آپ ماضی کی غلطیاں نہ دہرائیں, اب غلطیاں کرنی ہیں تو نئی غلطیاں کریں, کیونکہ یہ غلطیاں ہم کر چکے ہیں اور اس کے نتائج وہی ہوئے ہیں جو ماضی میں ہوں گے جس کے نیگیٹو ہوئے ہیں. اور آپ دیکھیں نا, ایران سے آپ کا مسئلہ اب آ گیا ہے وہ جند اللہ کی وجہ سے, افغانستان آپ سے ناراض رہتا ہے, چائنا کو خدشات ہیں کہ انتہا پسندی کے حوالے سے. تو اس میں بڑا یہ میں اگری کرتا ہوں, دو ٹوک پالیسی واضح ہونا چاہیے اور اس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے, کوئی سیاست نہیں آنے چاہیے اور اس میں کوئی دورے معیار نہیں ہونے چاہیے, اس میں تو کوئی شک نہیں. دوسری بات ہے جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے, اب دیکھیں نا جب $300 ملین روکے, پومپیو ادھر آیا, ہم نے ان کو چاہیے تھا, کہتے کہ جی آپ نے ہمارا پیسہ روکا ہوا ہے, پیسہ واپس کریں. ہماری یہ بھی جرت نہیں ہوئی کہ ان سے پیسہ اس بات کو ایشو لینے کے لیے. تو میرے خیال میں بڑا واضح طور پر کلیئر سٹینڈ لینا چاہیے ہمیں, اور اس میں پاکستان کی داخلی پالیسی بھی شامل ہے اور اس میں امریکہ کے ساتھ پالیسی بھی شامل ہے. لیکن یہ واضح رہے کہ ہمارے اب مفادات امریکہ سے نہیں ملتے, اب اس میں تضاد ہے امریکہ کے پاکستان کے مفادات کے حوالے سے, کیونکہ وہ اب ہندوستان کی پشت پناہی اس انتہا تک کر رہا ہے کہ ہندوستان کو وہ چاہتا ہے چین کے خلاف کھڑا کرے اور ہندوستان کی بالادستی اس خطے میں قائم کی جائے, جس کو ہم قبول نہیں کر سکتے. لیکن جہاں تک انتہا پسندی اور دہشت گردی کا تعلق ہے, وہ تو ہمارا اپنا مسئلہ ہے. ہم تو قائد اعظم کا پاکستان چاہتے ہیں, نہ کہ کوئی انتہا پسند سوچ کا. اور وہ جو پرانی سوچ تھی باقیات والی, ضیاء اللہ کی آپ نے بات کی, وہ تو فیل ہو چکی ہے. آپ نیا پاکستان نہیں چاہتے؟
مجھے تو نئے پاکستان میں نئی چیز کیا نظر آ رہی ہے؟ سوچ تو وہی پرانی ہے، وہی آپ نے غصے میں ہے، وہی آپ کہہ رہے ہیں کہ فلانے کو پکڑو، فلانے کو اندر کرو. نئی بات کیا ہے؟ سیاسی ٹرانسفرز ہو رہے ہیں، کسی نے کچھ کیا. آج بھی لاہور میں جو واقعہ ہوا، اس سے پہلے آئی جی ٹرانسفر کیا، اس کو روکا. اس میں تو کوئی نئی پاکستان میں نئی چیز کیا، فرق کیا ہے؟ آپ مجھے بتا دیں. اگر فرق ہے تو بڑی اچھی بات ہے، ہم ضرور سنیں گے. لیکن لگتا ہے کہ ابھی تک حکومت جو ہے وہ ذہنی طور پر حزب اختلاف کے موڈ میں ہے، غصے میں ہے. وہ ہر جگہ اپنے دشمن دیکھ رہی ہے. وہ یہ نہیں دیکھ رہی کہ ان کو مینڈیٹ ملا تھا 1.5 کروڑ لوگوں کا. اپوزیشن کے مجموعی ووٹ بینک 2.5 کروڑ تھا، اور اپوزیشن اس وقت سینٹ میں اکثریت میں ہے، اور یہ ایک ان کی اپنا ایک مینڈیٹ بھی ہے جس کا احترام کرنا چاہیے. آپ نے قائد حزب اختلاف کو ولی خان کے بعد پہلی دفعہ اریسٹ کر دیا ہوا ہے. اور خیر اس میں اسپیکر صاحب کو میں داد دیتا ہوں، اسد کیسر کو، کہ انہوں نے ان کو پروڈکشن آرڈر دیا شہباز شریف کا، ان کو پیش کیا قومی اسمبلی میں. لیکن یہ جو روایتی دقیانوسی سوچ ہے اور جو زبان استعمال ہو رہی ہے، اتنی تلخ قسم کی زبان، یہ تو ایک شائستگی کے دائرے سے باہر ہے. تو میرے خیال میں وہ الیکشن تو ختم ہو چکا ہے، لیکن ذہنی طور پر ابھی لگتا ہے ان کو سنبھلے نہیں، ابھی بھی خوف ہے. حالانکہ ان کے ساتھ سارا سسٹم ہے، پوری پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے، اور ان کو کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے. کوئی ان کی حکومت ٹاپل کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، کوئی سازش بھی نہیں ہو رہی. تو کس بات کا خوف ہے، کس بات کا غصہ ہے، کس بات کی تلخی ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی. اپنا کام کریں، ایجنڈا دیں اور آگے بڑھیں. مشاہد صاحب، یہ آپ روس کے دورے پہ بھی گئے تھے ابھی. امریکہ جو کہتے ہیں روس جو ہے وہ بھی انڈیا ان کی جھولی میں ہے بالکل، اور پاکستان روس میں بھارت کی جگہ تو نہیں لے سکتا، لیکن اپنی جگہ تو بنا سکتا ہے نا. کیا آپ کا تاثر کیا اس بارے میں؟ جی میں روس بھی گیا تھا. یہ کانفرنس تھی ہماری، انٹرنیشنل کانفرنس آف ایشین پولیٹیکل پارٹیز، اور مجھے شرف حاصل ہوا کہ جو 7-8 لوگ تھے باہر مختلف ممالک کے، اس میں بھی شامل تھا، جن کے روس کے وزیر اعظم دمیتری میدویدیو سے ملاقات بھی ہوئی، اور روسی قیادت جو سیاسی لیڈرز ہیں ان کے پارلیمنٹ کے اندر، حکومت کے اندر، ان سے ملاقات بھی ہوئی. روس پاکستان سے بہت تعلقات بڑھانا چاہتا ہے. پہلی دفعہ ان 40-45 سالوں کے بعد انہوں نے پھر پاکستان کے ساتھ دفاعی تعاون بھی شروع کر دیا ہے. پچھلے 4 سالوں میں 2 دفعہ وزیر دفاع ان کے ادھر آئے، ہمارے وزیر دفاع بھی ادھر گئے، اور ملٹری لیڈرز کا بھی ایکسچینج ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ روس اس وقت چائنا، ایران، ٹرکی، بلکہ آپ روس کو دیکھیں، صرف پاکستان نہیں. پچھلے سال شاہ سلمان سعودی عربیہ کے وہ ادھر گئے ہیں روس. انہوں نے معاہدہ کیا ہے کہ کلاشنکوف مینوفیکچرنگ فیکٹری روس کی مدد سے وہ اس میں بنائیں گے ریاض میں. صدر طیب اردوغان ترکی کے جو نیٹو کے ممبر ہیں وہ روس گئے ہیں، انہوں نے میزائل ڈیل کی ہے روس کے ساتھ. پھر عبد الفتح السیسی جو مصر کے، حالانکہ وہ بڑے امریکہ کے قریب سمجھ جاتے ہیں، وہ بھی روس گئے ہیں. تو پاکستان کو چاہیے کہ ہمارے آپشنز اب کھل گئے ہیں. امریکہ کا وہ قوت، وہ پاور نہیں رہی. امریکہ ایک زوال پذیر ملک ہے، گر رہا ہے، نیچے جا رہا ہے. ٹرمپ کا لیول دیکھ لیں، یہ لیول ہے آپ کا کہ ایک 3rd ورلڈ کنٹری کے لیڈر بھی اس طرح بہیو نہ کرے جیسا ٹرمپ بہیو کر رہا ہے. تو ہم دیکھیں ہمارے پاس آپشنز کھل رہے ہیں. چائنا آپ کے ساتھ ہے، روس آپ کے ساتھ تعلقات بنانا چاہتا ہے، ایران دوستی چاہتا ہے، افغانستان آپ سے تعلقات اچھے بنانا چاہتا ہے، ترکی تو وہی آپ کا دوست، سعودی عربیہ بھی آپ کا دوست ہے، اب UAE سے بھی آپ کا اچھا وزٹ ہو گیا. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے جو علاقائی خارجہ پالیسی بنے، اس میں ہم آگے لے کے چلیں، اپنے مفادات اور مقاصد کو آگے بڑھائیں. اور یہ ماضی کی سوچ جو ہے نا ہماری، میں پھر بھی کہوں گا کہ ہماری جو ایلیٹ ہے، جو گورنمنٹ پالیسی میکرز، ان کا وہ پرانا ایک جو کولڈ وار مینٹیلٹی تھی کہ جی امریکہ پہلے، امریکہ سے ہتھیار لیں گے، امریکہ سے یہ کریں گے. اب وہ زمانہ تبدیل ہو گیا. آپ عارف صاحب دیکھیں کہ چائنا آپ خود ہو کے آئے ہیں پچھلے ہفتے، کتنی بڑی تبدیلی آئی ہے، کتنی بڑی تبدیلی آئی ہے. چائنا کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. اچھا مشاہد صاحب، کچھ آخری چند منٹ میں پاکستانی سیاست پر آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا. ایک تو یہ بتائیے گا، سب سے پہلے ابھی ذکر بھی کیا آپ نے لیڈر آف دی اپوزیشن کا، آپ کے خیال میں شہباز شریف صاحب کی خطا کیوں معاف ہونے میں نہیں آ رہی؟ سمجھا یہ جاتا تھا کہ، اور یہ نیریٹو خود PMLN کے کچھ حلقوں نے بلڈ کیا تھا کہ نواز شریف صاحب کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ کچھ حلقے ان سے ناراض ہیں. تو وہ حلقے شہباز شریف صاحب سے تو ناراض نہیں تھے. اگر پاکستان میں اسی بنیاد پر مقدمات نواز شریف کے خلاف قائم ہوئے ہیں تو پھر شہباز شریف صاحب کا تو یہ قصور نہیں ہے. تو کیا آپ کے خیال میں ایسی وجہ ہے کہ ان کے ساتھ تو زیادہ بری ہو رہی ہے جو شاید نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی نہیں ہوئی؟
میں آج ملا تھا میاں نواز شریف صاحب کو، کورٹ میں تھے، میں کافی لمبی گپ شپ بھی ہوئی ان سے. ان کے تو حوصلے کافی بلند ہیں، لیکن ان کو ابھی بھی کافی غمزدہ ہیں اور دکھی بھی ہیں، کیونکہ جب ان کی بیگم صاحبہ کا جس طرح انتقال اور اس وقت آخری موقع میں ان کو اجازت نہیں ملی ان کے ساتھ رہنے کی، تو وہ ایک زندگی میں تشنگی رہ جاتی ہے جو میں سمجھتا ہوں میاں صاحب اور مریم میں ہے وہ تشنگی، اور وہ جائز بھی ہے. جس قسم کا رشتہ تھا، جس قسم کا تعلق تھا، ایک کی والدہ، ایک کی اہلیہ، تو وہ تو ہے. جہاں تک تعلق ہے شہباز شریف کا، بات یہ ہے کہ یہ اٹ از ناٹ اے کویسچن آف شہباز شریف اور نواز شریف. وہ شریف جو سر نیم تو ایک ہی ہے نا، وہ فیملی تو ایک ہی ہے. وہ جس طرح مشرف کہتا تھا ایک ہی تھیلی کے چٹے پٹے. تو وہ یہ میرا خیال میں غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ وہ شاید somebody، جیسے ہم کہتے ہیں نا ایک زمانے میں ایک گڈ ٹیررسٹ ہے، بیڈ ٹیررسٹ ہے. اب کوئی ڈسٹنکشن نہیں کوئی کرتا کہ یہ ماڈریٹ شریف ہے یا ریڈیکل شریف ہے. وہ سر نیم از شریف اینڈ اٹس دا سیم فیملی. تو میرے خیال میں اس کی ان کو سزا مل رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب قائم رہے، اور وہ انہوں نے نواز شریف صاحب کو ڈچ نہیں کیا، اور وہ سیاسی طور پر بھی ذاتی طور پر بھی ایک ہی وہ فیملی کا حصہ ہے، جو اچھی بات ہے اور وہ ٹھیک ہے. اس کا وہ ان کو سزا بھی مل رہی ہے، حالانکہ وہ قید ناحق ہے، کیونکہ ان کے خلاف نہ ابھی تک کیس واضح ہوا ہے، نہ ان کے خلاف ریفرنس ہوا ہے. حکومت کا میاں صاحب کے خلاف جو کیس ہے وہ بھی آپ دیکھیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا فیصلہ دیا ہے کہ یہاں پہ نہ کرپشن کے کوئی چارج ہی نہیں، لیکن جو آپ کے اثاثے ہیں جس کا تعین نہیں کیا گیا اور آپ کے جو آمدنی ہے اس کا تعین نہیں کیا گیا وہ زیادہ ہے. تو یہ میرے خیال میں اس قسم کے چیزوں سے پاکستان میں جو کریڈیبلٹی ہے ہماری وہ خود خراب ہوتی ہے ملک کی. یہ جو مشاہد صاحب حکومت کا نیریٹو ہے کہ کرپشن ہوئی ہے پاکستان میں، اور جو آپ بھی جانتے ہیں ہوئی ہے، تو اس سے لوٹا ہوا مال جو ہے وہ واپس لانا چاہیے، اور جن لوگوں نے کرپشن کی ہے ان کو جو ہے وہ ان کو ان کے کیے کی سزا ملنی چاہیے. یہ نیریٹو تو بذات خود غلط نہیں ہے، کیا حکمت عملی غلط ہے، طریقہ کار غلط ہے، غلط کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ کرپشن تو پاکستان میں ہوئی ہے، شاید آپ بھی اتفاق کریں، اور نیریٹو بھی ٹھیک ہے حکومت کا، غلط کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ کس ملک میں کرپشن نہیں ہوئی؟ پاکستان میں بھی ہر جگہ ہوئی ہے، اور اس میں صرف ایک طبقے میں نہیں ہوئی یا ایک پارٹی میں نہیں ہوئی، ہر جگہ ہوئی ہے. اب ان کی جو حکمران جماعت ہے، ان کی اگر لسٹ لے لیں کرپشن کی تو وہ آپ دیکھ لیں گے. خود انہوں نے خیبر پختونخوا کا احتساب کمیشن اس کو ختم کیا، ان کے سابق سیکرٹری جنرل کے خلاف ہے، ان کے وزیر دفاع کے خلاف ہے، ان کے سینئر منسٹر کے خلاف ہے، عمران خان صاحب کے خود خلاف ریفرنس فائل ہوا ہے. تو کرپشن ہے تو پھر اکراس دا بورڈ کریں نا جی، صرف پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے آپ. پرائم منسٹر صاحب اٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں چھوڑوں گا نہیں، فواد چودھری صاحب کہتے ہیں میں چھوڑوں گا نہیں، وزیر اطلاعات پنجاب کہتے ہیں ہم چھوڑیں گے نہیں، نیب کہتی ہے کہ ہم چھوڑیں گے نہیں، جوڈیشری کہتی ہے کہ ہم چھوڑیں گے نہیں. کیا اس ماحول میں پاکستان کی اکانومی کو ریوائیو کیا جا سکتا ہے کہ پکڑو دکڑو چھوڑو نہ جانے نہ پائے؟ کیا پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے گی؟ پچھلے سال کے مقابلے میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ 55% کم ہوئی ہے مشاہد صاحب. اور کون یہاں مائی کا لال انویسٹ کرے گا جب لوکل انویسٹر بھاگ رہا ہے؟ میں لوگوں کو جانتا ہوں جو یہاں بھاگ رہے ہیں کیونکہ ان کے اکاؤنٹ فرولے جا رہے ہیں، ان کے کچا چھٹا فرولا جا رہا ہے، جرمانے کیے جا رہے ہیں. تو اس طرح کس طرح معاملہ چلے گا آگے؟ عارف صاحب، میں ابھی جیسے آپ نے بتایا کہ میں ماسکو گیا تھا، میں سارے دورے، اس میں کوئی سرکاری دورہ نہیں، مجھے انوائٹ کرتے ہیں، وہی دعوت دیتے ہیں ان کی، میں جاتا ہوں. میں لنڈن بھی گیا تھا، ابھی میں چائنا بھی ہو کے آیا ہوں. جہاز میں مجھے لوگ ملتے ہیں، بزنس کمیونٹی کے لوگ ملتے ہیں. آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک پولیس اسٹیٹ کی دہشت اور خوف پیدا ہو گئی ہے، ایک گیسٹاپو والا ماحول ہو گیا ہے کہ پکڑ دکڑو ہو، کہ پہلے پکڑو اور کوئی الزام بھی نہ ہو اس کے پیچھے پڑ جاؤ. اور اس قسم کے جو ماحول میں وہ کہتے ہیں ہم تو انویسٹ کرنے کو تیار نہیں. اگر آپ کا اپنا انویسٹر، پاکستان کا انویسٹر بھاگے گا تو باقی انویسٹر کیا میں بتا رہا ہوں کہ اگر یہ چیز چلتی گئی تو آپ کے میرے خیال میں جو دوست ممالک انویسٹر بھی آنا چاہ رہے ہیں شاید وہ بھی بھاگ جائیں گے کہ یہ کوئی قانون کی بالادستی نہیں، کوئی راتوں رات کسی کو پکڑ لو، راتوں رات بے بنیاد الزام کر لو، راتوں رات کسی اور کے خلاف یہ الزام لگا لو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت چاہیے حکومت کو سنبھلے، ذرا ہوش کے ناخن لے اور ملکی مفاد کی بات کرے. صرف پارٹی کا ایشو نہیں ہے، صرف ایک شخص کی یا ایک حکومت کا ایشو نہیں ہے. اور اس وقت پھر پاکستان کی معیشت جو مرضی آپ کہیں، اسحاق ڈار صاحب کے دور میں عارف صاحب پاکستان میں لوئسٹ انفلیشن تھی، 3.7% ہماری تاریخ کی.
ہائیسٹ گروتھ ریٹ تھا 5.8% 15 سالوں میں. انویسٹمنٹ بھی آئی ہے, سی پیک بھی آیا ہے, سب سے بڑا پروجیکٹ تھا نیوکلیر ٹیسٹ کے بعد. تو آپ دیکھیں کہ ملک آگے تو بڑا, اور ایمرجنگ مارکیٹس میں ہم آگے تھے پچھلے سال تک. بعد میں جب گڑبڑ اور ڈی سٹیبلائزیشن ہوئی تو اور چیزیں ہوگی, تو ہم آگے بڑھیں. ورنہ یہ اگر آپ پیچھے کی طرف جائیں گے تو پھر یہی ہوگا راستہ کہ یہ اکانومی بھی خراب ہوگی, اور سیاسی ماحول تو ابھی سنبھلا نہیں. اب 100 دنوں میں نہ کوئی قانون سازی ہوئی ہے, نہ قومی اسمبلی کی کوئی کمیٹی بنی ہے, نہ بالکل, اور ابھی وہی لگتا ہے کہ سیاسی جنگ جو ہے جاری ہے. وہ حکومت کا قصور ہے کہ وہ ماحول بہتر کرے, وہ شائستگی کرے, وہ گفتگو کرے, وہ ڈائیلاگ کرے. اگر اس طرح ہوا تو یہ پولرائزیشن بڑھ کے تضاد اور تصادم کی سیاست تو ملک کو کہاں لے جائے گی. جی اچھا مشاہد صاحب, آخر میں جاتے جاتے بتا دیجئے کہ یہ یو ٹرن کیا ہوتا ہے, آپ کے خیال میں اس کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ شکر ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مثال ہٹلر کی دے دی. ہو سکتا تھا, مجھے ڈر تھا کہ شیطان کی مثال نہ دیتے کہ شیطان نے بھی یو ٹرن کیا تھا. تو مطلب ہے کہ ان کا رول ماڈل جو ہے عجیب سے لوگ آ گئے ہیں کہ انہوں نے بھی یو ٹرن کیا تھا. یہ تو میرے خیال میں اس کو عجیب مذاقہ خیز ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے ملک میں نان ایشوز کی. نیپولین وغیرہ نے یو ٹرن نہیں لیا تھا تو اس کی وجہ سے وہ تباہ ہوئے تھے, اگر یو ٹرن لیتے تو بچ جاتے. یہ تھا نہیں, یہ عجیب مزاحیہ خیز ڈیبیٹ شروع کری. آپ پالیسی بتائیں, آپ بتائیں آپ کا ویژن کیا, آپ چاہتے کیا ہیں. مجھے یاد ہے, آئی واز اے اسٹوڈنٹ, ذوالفقار علی بھٹو جب آئے تھے, ان کا کلیئر ویژن تھا. 100 دنوں میں ٹھک 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 فیصلے کیے, آگے کی طرف بڑھے, یہ کریں گے, یہ کریں گے, یہ سٹیپس لیے. یہاں تو یہ پھنسے ہوئے یرغمال ہیں, ماضی کے یرغمال ہیں, ماضی کی تاریخ کے, ماضی کی تلخیوں کے, ماضی کی لڑائیوں کے یہ یرغمال ہیں. ان کی سوچ ان سے باہر نکلی نہیں, اور ایک خوفزدہ ڈری ہوئی حکومت ہے جو بنکر میں بند ہے اور جو دشمنوں کی تلاش میں ہے, اور دشمن اپنے لوگوں کو دشمن سمجھتی ہے, پاکستانیوں کو جو ان کی پارٹی سے باہر ہیں. مشاہد صاحب بہت شکریہ آپ کا, وقت ختم ہو جا رہا ہے, باتیں تو بہت ہیں آپ سے کرنے کی. تھینک یو ویری مچ. تو دوبارہ آپ سے ایک قسط کرنی پڑے گی. لک فارورڈ. جی بہت شکریہ مشاہد صاحب. ایک مختصر سے ناظرین پروگرام میں بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. نظامی صاحب, ابھی پہلے حصے میں ہم ذرا چائنا پر اور پاکستان کی طرف سے اب سفارتی طور پر کوششیں ہو رہی ہیں پاکستان کے اکنامک پروگرام کو سپورٹ کرنے کے لیے, اکانومی کو سپورٹ کرنے کے لیے. اب عملی طور پر سعودی عرب کی جانب سے $1 ارب جو ہیں وہ پاکستان کے خزانے میں آ گئے ہیں, جس سے ریزرو جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں اور اکانومی میں کچھ بہتری آ جائے گی. ایک چھوٹا سا ٹیکہ لگ گیا. چھوٹا سا ٹیکہ لگ گیا. ابھی اصل ٹیکہ تو لگنا ہے IMF کا, کیونکہ وہ بہت بڑی ایک انفیوژن ہوگی. اور یہ اس میں فرق یہ ہے کہ یہ تو پیسے آپ صرف ریزروز کو, ویسے تو آپ انجیکشن لگ گیا کہہ لیں, کیونکہ ٹیکہ لگنا ہمارے یہاں دوسرے نیگیٹو معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ قومی خزانے کو اتنے کا ٹیکہ لگا گیا. اچھا بہرحال یہ میرا مقصد نہیں تھا. چلے اچھا کہ آپ نے وضاحت کر دی. یہ اصل جو مسئلہ ہے نا, جو ابھی میں ذکر بھی کر رہا تھا, یہ میں آپ کو خبر کے طور پہ بتا دیتا ہوں کہ یہ فیلنگ حکومتی حلقوں میں اور مقتدر حلقوں میں بھی آنی شروع ہو گئی ہے کہ یہ فواد چودھری اینڈ کمپنی والا اور خان صاحب کا جو نیریٹو ہے یہ اس سے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو رہا ہے, اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. یہ باقاعدہ حکومت کو کنوے کیا جا رہا ہے یا کر دیا گیا, مجھے نہیں پتا کہ بھائی اس میں تھوڑا سا ٹھنڈی کر کے کھائیں بھائی, ڈونٹ تھرو دا بیبی ود دا باتھ واٹر. اور میرا خیال ہے کہ آپ دیکھیں گے, شاید مجھے یقین ہے کہ اس میں کمی آئے گی. کوئی اس کے ہوتے ہوئے کام چل ہی نہیں سکتا, جس طرح مشاہد صاحب نے کہا آپ کو. تو یہ $1 ارب آ گئے ہیں, اور بھی آ جائیں گے. لیکن جو انجن چلانے والا ہے پہیہ معیشت کا, وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ رکا ہوا یار, وہ اس طرح تو نہیں چلے گا. اس کے لیے تو کوئی یہ آسٹیرٹی جو ہے, اس طرح گریس میں تھی یہ آسٹیرٹی, چاہے IMF کی امپوزڈ ہو, یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اور اب یہ 100 دن آ رہے ہیں, ان کو سوچنا پڑے گا کہ یہ جو آپ کی اکنامک ٹیم ہے, مثلا اسد عمر صاحب اور رزاق داؤد صاحب اینڈ کمپنی, انہوں نے کتنا فائدہ پہنچایا اور کتنا نقصان پہنچایا. تو یہ UAE کے دورے سے کیا ملا ہے سر؟ فی الحال تو بہت ساری گڈ ول ملی ہے اور سمپتی ملی ہے, اور کچھ جوائنٹ وینچرز کی بات ہوئی ہے, اور یہ اچھی بات ہے. اصل کشکول لے کے جانے کی بجائے آپ انویسٹمنٹ اورینٹڈ چیزیں کریں, انویسٹمنٹ لانی چاہیے, اور پاکستان میں لائی جا سکتی ہے. دیکھیں نا, چین کو ہم اتنا متون کرتے ہیں, وہ بھی تو یہ کہہ سکتے ہیں یار پاکستان میں کیا کلائمیٹ ہے
چینی شہری جو ہیں یہاں کئی دہشت گردی کے آگے مارے گئے، آپ کو پتہ چینی لوگ چینی انجینئر کو، لیکن انہوں نے ہمت نہیں آ رہی، ٹھیک ہے نا، لیکن باقی دنیا اس طرح نہیں دیکھتی. تو ہمیں یقیناً یہ دہشت گردی کو ہم نے قابو پا لیا ہے. بلکہ آج میں دیکھ رہا تھا جو صدرن کمانڈ کے ہیڈ ہیں، جو ایک قسم کے کور کمانڈر ہیں بلوچستان کے، عاصم سلیم باجوہ، وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ ہم نے بلوچستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کر دیا اور کافی حد تک کر بھی دیا. تو یہ موقع ہے، ٹیک آف سٹیج ہے ملک کو، بجائے کہ آپ وہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ ماضی کے گڑے مرتے وہ بھی کریں، ٹھیک ہے احتساب کریں، لیکن ٹھنڈی کر کے. مجھے پہلے یہ آپ بتائیے کہ حسین نقی صاحب کون ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ان کو 15-20 سال سے، چونکہ وہ ایکٹیو نہیں ہیں اپنے شعبے میں کسی بھی چیز میں، بہت بزرگ ہونے کی وجہ سے، تو بہت سارے لوگ نہیں جانتے. بہت سارے لوگوں نے تو ان کا نام ہی اب سنا جب وہ ان کا نام سپریم کورٹ میں اس طرح سے سامنے آیا جو بھی واقعہ ہوا. تو حسین نقی صاحب کا مختصر تعارف تو بتا دیجیے کہ وہ کیا مختصر تعارف میرا ایسے ہے کہ جب میں نے جرنلزم کا آغاز کیا تو ذوالفقار علی بھٹو برخوردار آئے تھے. انہوں نے پنجاب یونیورسٹی ایک بہت بڑی گیدرنگ سے ان کے بڑے ہال میں کی. اس زمانے میں کوئی صحافیوں وغیرہ کے ساتھ کوئی گرفتاریاں وغیرہ کچھ اخبار میں، یہ حسین نقی صاحب وہاں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے بھٹو صاحب کو، وہ بھٹو جو یعنی پاکستان کا مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر بھی رہا، صدر بھی رہا اور پرائم منسٹر رہا اور ایک طاقتور وزیر اعظم، ان کو للکار دیا، وہاں سوال کر دیا اور بھٹو صاحب بہت اریٹیٹ ہو گئے. انہوں نے کہا ہم نے کوڑے کھائے ہوئے، یہ آپ کہاں سے آ گئے. پھر ان کے اخبار جو پنجاب پنچ تھا وہ بھی بند کر دیا گیا. تو ایک قسم کے بزرگ آدمی ہیں، 85 سال کے، ریبل وداؤٹ اے کاز ہے. اور اگر میں حیران ہوں اگر ثاقب نثار صاحب جیسے شخصیت نے ان کا نام نہیں سنا ہوا تھا. کیونکہ آج بھی جب صحافی پیش ہوئے عدالت میں تو انہوں نے کہا کہ جی ہماری بڑی دل آزاری ہوئی ہے پوری کمیونٹی کی کہ آپ نے حسین نقی صاحب کے ساتھ ایسا کیا ہے. آج بھی پیش ہوئے صحافیوں کے موقع جو پریزیڈنٹ اور ایکس پریزیڈنٹس ہیں پریس کلب کے، انہوں نے کہا کہ جی پوری کمیونٹی، وہ 3 نسلوں کے استاد ہیں، بڑی دل آزاری ہوئی ہے. تو چیف صاحب نے ان کو جواب دیا کہ آپ کی اگر دل آزاری ہوئی ہے تو ہماری بھی دل آزاری ہوئی ہے ان کے رویے سے جو انہوں نے جسٹس صاحب کے ساتھ کیا. کریں کہ جوڈیشری کی بھی دل آزاری ہوئی ہے. ایک آدھ پریس کلب میں انہوں نے ایسے کلمات کہے جو مجھے بھی برے لگے، لیکن ان کی عمر، ان کا تجربے، اور مجھے پتہ کہ ان کی عادت ہے. میں نے تو کوئی ریئیکٹ نہیں کیا، حالانکہ میں ان کے بعد تقریر کی وہاں، اس لیے کہ بعض اوقات عفو درگزری میں عظمت ہوتی ہے میرے نزدیک. تو یہ ویسے جس عامر رضا صاحب، میں نے یہ تو دیکھا کہ حسین نقی صاحب خود بھی تھوڑا سا سخت مزاج کے آدمی لگے ہیں مجھے، کیونکہ جس طرح سے چیف صاحب کا لہجہ تھا ان کا بھی ویسا ہی لہجہ ترکی بترکی انہوں نے جواب دیا چیف جسٹس کو. یار میں آپ کو بتا رہا ہوں انہوں نے بڑی دنیا دیکھی ہوئی ہے یار. اور سنا مارشل لاء کے خلاف انہوں نے بڑی جدوجہد کی ہے، ڈکٹیٹرز کے خلاف جدوجہد کی ہے. بالکل بالکل، اس میں کوئی شک ہی نہیں. تو بہرحال آج چونکہ صحافی پیش ہو گئے اور چیف صاحب نے تھوڑا سا نرم رویہ اختیار کر لیا، پھر انہوں نے چیف صاحب کو میرے خیال سے جب ان کو بعد از خرابی بسیار بتایا گیا ہوگا تو یقیناً وہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ ان چیزوں کا خیال رکھتے. صحیح ہے. اچھا آخری سوال آپ سے کر لوں، یہ یو ٹرن کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ نے مشاہد صاحب سے کیا تھا. آپ سے پوچھنا ہے. اب دیکھیں وہ یہ مذاق بن گیا اصل میں سوال سنجیدہ ہے، میں سنجیدگی سے پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ تھوڑا سا مذاق بن گیا ہے. لیکن قائد اعظم تو کہتے تھے کہ سوچ سمجھ کے ساری چیزیں سامنے رکھ کے تو فیصلہ کرو. اچھا جن کا مشاہد صاحب نے کیا ان کا بیان تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یار اچھا لیڈر جو ہے وہ اگر صورتحال ایسی ہو تو جہاں فیصلے کو بدلنا پڑے، ٹھیک ہے، لیکن بدلا جا سکتا ہے. لیکن یو ٹرن کا جو معاملہ نا وہ اس لیے ان کا نام پڑ گیا کہ عمران خان صاحب نے اتنے زیادہ فیصلے بدلے، اتنی زیادہ یو ٹرنز لیا کہ یو ٹرن ایک، اور میرا خیال ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کو، عمران خان صاحب کو اس کی وضاحت دینے کی بھی شاید کوئی ضرورت نہیں تھی. وہ اس کو لیٹ اٹ گو والی بات ہے. دوسری یہ کہ دیکھیں نا نپولین تو چلے ٹھیک ہے، وہ ایک جنگ کا تناظر تھا جس میں تھا. ہٹلر کا ذکر جو ہے وہ اپنی نیشن معظم معاشروں میں نہیں کیا جاتا. اپنی نیشن کا تو وہ بھی ہیرو ہے، لیکن کسی کا ہیرو نہیں ہے. چلیں اینی وے، بہت شکریہ جامع صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ناظرین آج کا پروگرام تھا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.